کیا آپ ایک انوکھے اور خوشنما سفر کی تلاش میں ہیں؟ کیا آپ دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک کے اتہاس، واستو کلا اور سنسکرتی کو جاننا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ کو بھارت کی مسجدوں کے مکٹ تاج المساجد کے لیے بھوپال کا سفر کرنا چاہیے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ اس شاندار مسجد کے بارے میں جاننے کے لیے ہر ضروری بات جانیں گے، اس کی شروعات اور ڈیزائن سے لے کر اس کی خاصیت تک۔ تو پورا ویڈیو دیکھیں اور تاج المساجد اور بھوپال کو اپنا سفر بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تاج المساجد، جس کا عربی میں ارتھ مسجدوں کا تاج ہے، مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کی خوشحال اور مختلف وراثت کا ایک ثبوت ہے۔ اس مسجد کی تعمیر بھوپال ریاست کی مہیلا حکمران نواب شاہجہاں بیگم نے کروائی تھی، جو اپنے ترقی پسند اور بصیرت کے لیے جانی جاتی تھی۔ انہوں نے مسلم سمدائے کے لیے ایک بڑی اور خوبصورت عبادت گاہ بنانے کے لیے 1877 میں مسجد کی تعمیر شروع کی تھی۔ حالانکہ مسجد کی تعمیر کئی بار بہت سی وجہوں سے رکی، جیسے کہ پیسوں کی کمی، نواب کا انتقال اور چھیتر میں راجنیتک افراتفری، مسجد ایک صدی سے بھی زیادہ سمے تک ادھوری رہی۔ آخرکار 1985 میں اسے مشہور اسلامی عالم اور لیڈر علامہ محمد عمران خان ندوی ازہری نے پورا کیا۔ مسجد نے کئی ایتہاسک اور راجنیتک واقعات کو دیکھا، جنہوں نے بھوپال اور بھارت کے اتہاس کو آکار دیا، جیسے برٹش شاسن، وبھاجن اور بھوپال گیس تراسدی۔ مسجد نے 1984 میں گیس رساؤ کے مظلوموں کے لیے ایک پناہ اور راحت کیمپ کے طور پہ بھی کام کیا، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ تاج المساجد مغل انداز کی طرز فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس میں فارسی، ترکی اور بھارتی اثرات کے عناصر کا مرکب ہے۔ مسجد 23,312 ورگ میٹر کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے اور اس میں ایک بار میں 1,75,000 لوگ آ سکتے ہیں۔ مسجد کے سامنے کا علاقہ گلابی ہے، جو شاہی اور شرافت کے رنگ کا پرتیک ہے۔ مسجد میں 3 سفید گنبد ہیں، جو اللہ، پیغمبر اور امہ کی ایکتا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مسجد میں 4 اونچی میناریں ہیں، جو اسلام کے 5 میں سے 4 ستونوں کی نمائندگی کرتی ہیں: ایمان، نماز، زکوٰۃ اور حج۔ مسجد میں ایک بڑا سا آنگن ہے، جو محراب دار ستونوں اور پتھر کے فرش سے گھرا ہوا ہے۔ آنگن میں ایک بڑی پانی کی حوض ہے، جس کو وضو کے لیے استعمال میں لیا جاتا ہے۔ مسجد میں ایک مرکزی نماز کی جگہ ہے، جو مزین محرابوں، نقاشی دار ستونوں اور قرآنک شلا لیکھوں سے سجائی ہوئی ہے۔ نماز کی جگہ میں ایک محراب ہے، جو ایک آلہ ہے، جو اسلام کے پاک شہر مکہ کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اندرونی مسجد میں ایک ممبر بھی ہے، جہاں امام خطبہ دیتا ہے۔ تاج المساجد بھارت اور دنیا کی سب سے خوبصورت اور متاثر کن مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اس کی موازنہ کرے تو دلی کی جامع مسجد، حیدرآباد کی مکہ مسجد اور استنبول کی ہاگیا صوفیہ جیسی مشہور مسجدوں سے کی جا سکتی۔ حالانکہ تاج المساجد کی اپنی الگ کشش اور کردار ہے، جو بھوپال اور مدھیہ پردیش کی جذبات اور ثقافت کو ظاہر کرتا ہے۔ تاج المساجد نہ خالی عبادت کی جگہ ہے، بلکہ یہ تعلیم، ثقافت اور مسلم سمدائے کی جگہ بھی ہے۔ یہ مسجد بھوپال اور بھارت کی اسلامی ثقافت اور سمدائے میں ایک اہم کردار نبھاتی ہے۔ مسجد میں روزانہ کی نماز، جمعے کا خطبہ، عید کی خوشی اور اسلامی تعلیم کی تقریبیں ہوتی ہیں۔ یہ مسجد سماجک اور خیراتی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے، جیسے غریبوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور سکون اور سدبھاؤ کو بڑھاوا دینا۔ یہ مسجد بھوپال اور بھارت کے لوگوں کے لیے فخر اور الہام کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ مسجد بھوپال کے نوابوں کی وراثت اور شرکت کو دکھاتی ہے، جو بھارت کے اتہاس میں سب سے روشن ضمیر اور ترقی پسند حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ یہ مسجد بھوپال کے لوگوں کی بہادری کی بھی نمائندگی کرتی ہے، جنہوں نے زندہ رہ کر ترقی کی۔ اس مسجد نے کئی قابل ذکر ہستیوں اور معزز افراد کو بھی متوجہ کیا ہے، جنہوں نے مسجد کا دورہ کیا ہے یا دعا کی ہے۔ ان میں سے کچھ ہیں: مولانا عبدالکلام آزاد، بھارت کے پہلے شکشا منتری اور ایک فریڈم فائٹر; ڈاکٹر ذاکر نائک، ایک مشہور اسلامی اسکالر اور عالم; اور ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام، بھارت کے پورو راشٹرپتی اور ایک ویگیانک۔ بھوپال شہر ان لوگوں کے لیے ایک ضروری جگہ ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک کی خوبصورتی، اتہاس اور سنسکرتی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد مغل شیلی کی فن تعمیر کا ایک چمتکار ہے، اسلامی سنسکرتی اور سمدائے کا پرتیک ہے، اور بھوپال اور بھارت کے اتہاس اور وراثت کی گواہ ہے۔ چاہے آپ دھارمک، سانسکرتک یا ساہسک یاتری ہوں، آپ کو تاج المساجد اور بھوپال میں آنند لینے اور سراہنا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو میں بتائی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔